مجھے سورج مکھی کے پھول بہت پسند ہیں۔ جب سورج کی پہلی کرن ان پہ پڑتی ہے اور وہ اپنے خول سے باہر آتے ہیں، وہ مومنٹ بہت پسند ہے مجھے۔ اور جب دھوپ چلی جاتی ہے تو یہ اپنے خول میں واپس سمٹ جاتے ہیں اور وہ لمحہ کافی اداس کر دینے والا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنی محبت کو الوداع کہہ رہا ہے اور شدائی بنا عاشق درد سے تڑپ ہو۔ کیا ہوگا جب برسوں سے چھپا ہوا ایک ایسا راز سامنے آئے جو نہ صرف کئی زندگیاں تباہ کر دے بلکہ ہر رشتے کی بنیاد بھی ہلا کر رکھ دے؟ کیا علی خان واقعی اہلیہ کو زندہ چھوڑ دے گا یا اس بار انتقام کی آگ میں ایک اور جان قربان ہونے والی ہے؟ اور کیا میرال کو آخرکار اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس نے اس کی پوری زندگی کو جھوٹ کے سہارے کھڑا رکھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ڈرامے کی آنے والی انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی بتانے والے ہیں، جہاں ہر موڑ پر ایک نیا راز کھلے گا، ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آئے گا اور آخر میں ایسا فیصلہ ہوگا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج کی کہانی میں کئی ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو پوری کہانی کا رخ بدل دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اہلیہ کو ابھی تک یہ یقین تھا کہ اس نے میرال کے دل میں علی خان کے خلاف نفرت کی ایسی آگ لگا دی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ میرال کبھی بھی علی خان کو معاف نہیں کرے گی بلکہ ایک دن اس سے ایسا بدلہ لے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اہلیہ کے تمام منصوبے ایک لمحے میں بکھر کر رہ جائیں گے۔ ایک دن اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجے گی، دوسری طرف سے جو خبر اس سے ملے گی وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اسے بتایا جائے گا کہ میرال نے علی خان سے شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی اہلیہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جائے گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ وہ بار بار یہی سوچے گی کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی جس کے دل میں نفرت بھرنے کے لیے اس نے برسوں محنت کی، وہی لڑکی آج علی خان کی بیوی بن چکی ہے۔ غصہ، حیرت اور بے بسی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ فوراً فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس کو کوئی دوسرا قدم اٹھانا ہوگا۔ ادھر ملک حشمت جب عالیہ کا یہ فیصلہ سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اہلیہ اب اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بھائی کو یہ بات ضرور بتاتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، ابھی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ اگر علی خان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ ان تمام واقعات کے پیچھے تم ہو تو وہ نہ مجھے چھوڑے گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑے گا۔ لیکن اہلیہ اب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پر انتقام کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی بھی کھیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے یقین تھا کہ علی خان کبھی بھی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس بار شکار وہ خود بننے والی ہے۔ دوسری طرف علی خان بھی ابھی تک صرف ایک ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی طرح میرال کے دل سے نفرت ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہر روز وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک صبح جب وہ باہر باغ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرال خاموشی سے بیٹھی ہے۔ علی خان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے گا۔ وہ سورج مکھی کے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ پھول کتنی خوبصورتی سے اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں، جیسے انہیں اپنی زندگی کی وجہ مل گئی ہو۔ میرال اس کی بات سنتی ہے مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، لیکن جب سورج ڈوبتا ہے تو یہی پھول مرجھا جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے سب سے عزیز انسان سے جدا ہو رہا ہو۔ اس بار میرال کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ آہستہ سے پھر کہتی ہے، کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، ابتدا بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن انجام صرف درد بن جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر علی خان خاموش اس کو تکتا رہ جائے گا۔ اسے احساس ہو جائے گا کہ میرال کے دل تک پہنچنے کا راستہ ابھی بھی مشکل ہے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے چلا تو جائے گا۔ اسی دوران گھر کی ملازمہ آئیں گی اور میرال کو بتائیں گی کہ دادی اماں بلا رہی ہیں۔ میرال جب ان کے پاس جائیں گی تو دیکھیں گی کہ ان کے ساتھ میں ایک زیور کا ڈبہ ہے۔ دادی آہستہ سے وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھائیں گی اور کہیں گی، یہ سب تمہاری ماں کے دیے ہوئے زیورات ہیں۔ میں نے یہ زیورات بڑی محنت سے اس کے لیے بنوائے تھے، آج یہ سب تمہاری امانت ہے۔ میرال کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی واپس آ جائے گی۔ وہ کہے گی، آپ نے میری ماں کے زیورات تو اتنے سنبھال کر رکھے لیکن اپنی بیٹی کو کبھی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے میں خاموشی ہوگی۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولیں گی، میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے میرال، لیکن کیا صرف معافی مانگ لینے سے برسوں کے زخم بھر سکتے ہیں؟ یہ سوال اب بھی میرال کے دل میں زندہ ہے، اسی لیے وہ دادی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی چیز باقی تھی، وہ تھا انتقام، اور اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ ایک دن علی خان کو اس کے ہر آنسو کی قیمت چکانی پڑے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل دشمن کوئی اور ہے، اور وہ دشمن بہت جلد خود اس کے سامنے آنے والا ہے۔
कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। जिस शख्स पर मीराल ने बरसों भरोसा किया वहीं अब इसके सबसे बड़े धोखे की वजह बनने वाली है। दूसरी तरफ अली खान ने खामोश रहकर ऐसा जाल बिछा दिया है कि इसमें फंसने के बाद एलिया के लिए निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। उधर दादी अम्मा की बातें सुनने के बाद भी मीराल के दिल में कोई नरमी पैदा नहीं होगी। वो जेवरात का डब्बा बंद करेगी और खामोश लहजे में कहेगी, ये जेवरात मेरी माँ की याद जरूर है, लेकिन इनसे वो वक्त वापस नहीं आ सकता जो उन्होंने आपकी मोहब्बत के बगैर गुजारा है। दादी माँ की आंखों में आंसू लगातार टिपकने लगेंगे, मगर मीराल बगैर कुछ कहे वहां से वापस चली जाएगी। वो दोबारा अपनी कंपनी का चार्ज संभालने का इरादा कर लेती है। खुद से कहती है कि यह कंपनी सिर्फ अली खान ही की नहीं है, मेरी माँ की मेहनत भी इसमें शामिल है। मैं इसे किसी कीमत पर तबाह नहीं होने दूंगी। अगली सुबह मीराल दफ्तर पहुंचेगी। दफ्तर के तमाम मुलाजमीन से देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन मीराल का ध्यान सिर्फ अपने काम पर होगा। इसी दौरान पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकेगी। गाड़ी का दरवाजा खुलेगा और बाहर उतरने वाली शख्सियत को देखकर मीराल चंद लम्हों के लिए साकत रह जाएगी, और वो होगी एलिया। एलिया तेज कदमों से मीराल के करीब आएगी। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होगा। वो बगैर सलाम किए कहेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बाकी लोगों की तरह बदल जाओगी। तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। मीराल हैरत से इसे देखती है और पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एलिया गुस्से से बोलेगी, तुमने इसी शख्स से शादी कर ली जिसे सजा दिलाने का वादा किया था। तुमने अपने माँ बाप के खून को भुला दिया। मीराल चंद लम्हे खामोश रहेगी, फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देगी, हर शादी मोहब्बत की वजह से नहीं होती एलिया, बाज़ औक़ात दुश्मन के करीब जाने के लिए भी रास्ता बनाना पड़ता है। यह सुनकर एलिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आएगी। वो समझती है कि शायद मीराल अब भी इसके मंसूबे पर अमल कर रही है। मीराल मजीद कहेगी कि अब मैं अभी खत्म नहीं हुई, मैं अली खान को भी इसके किए की सजा दूंगी और इस खानदान को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। एलिया दिल में बहुत खुश होगी। वो सोचेगी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर एलिया बार बार मीराल से मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा राज भी है। इसी वक्त वो अपने काबिल एतमाद आदमी को बुलाता है। वो सख्त लहजे में हुक्म देता है, मुझे एलिया की जिंदगी का एक एक राज चाहिए। इसने किससे मुलाकात की, कब की, क्यों की। दूसरी तरफ एलिया भी अब ये समझ रही है कि इसका राज अभी तक महफूज है। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मौत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही है और अगली मुलाकात शायद इसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। अली खान अब सीधा सीधा एलिया के पास जाएगा। या तो अली खान इसकी सांसें रोक देगा या फिर कुछ ऐसा जाल बिछा देगा कि एलिया खुद हर चीज उगलने के लिए तैयार हो जाएगी और आखिरकार हकीकत सामने आ जाएगी मीराल को। और क्या मीराल अपने किए पे शर्मिंदा होगी? क्या मीराल अली खान को अपना लेगी जब उसको सारी हकीकत का पता चलेगा? आने वाली एपिसोड में तफसील से आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।